اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام اہتمام رمضان بوقت سحر کی آج کی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 25ویں تاخرات چل رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان رخصت ہو جائے گا۔ جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے روتے ہیں، ان کا حال تو کچھ برا ہی رہتا ہے۔ عام انسان بھی جو سال بھر میں غفلت برتتا ہے، رمضان میں جو سیریس ہو جاتا ہے، زیادہ عبادتیں کرتا ہے، اسے بھی کافی دکھ ہوتا ہے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ گھڑیاں ابھی غنیمت ہے، ابھی 4 یا 5 روز جیسے بھی چاند کے حساب سے، اتنے دنوں میں، اتنی راتوں میں اللہ کو منا لیں تو ہماری کامیابی ہے۔ اگر وقت ضائع کیا، بازاروں کی نظر کیا، یا پھر اور لغویات میں مبتلا رہے، تو پھر ایسے لوگوں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جیے یا مرے، اس سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، خاص طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے، متبرک راتیں، روحانی یا نورانی راتیں جسے کہا جاتا ہے، شب معراج، شب برات، یا پھر شب قدر کی تلاش، یا پھر کچھ لوگ جمعۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعت نماز یہ کہہ کر پڑھتے ہیں کہ یہ قضائے عمری پڑھ رہے ہیں، اور یہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پچھلی جتنی بھی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ ادا ہو گئی۔ کیا ایسا ہے؟ اتنا آسان ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کو واپس پا لینا؟ اس بارے میں گفتگو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ غلط فہمی کا شکار ہیں تو یہ خسارے میں نہ رہیں، اس کے لیے ہم جو ہے ہمارے مولانا سے بات کرتے ہیں۔ مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، خطیب جامع مسجد محمدی، کشن باغ۔ مولانا، آپ کا HDTV پر خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، یہ جو متبرک راتوں میں قضائے عمری پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ فجر تا عشاء ایک فرض قضائے عمری کے نام سے ادا کرتے ہیں، تو کیا صرف 2 رکعت پڑھ لینے سے، یا پھر ایک دن کی تمام نمازیں قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں، کیا ان کی پچھلی جوان ہونے سے لے کر اب تک کے جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی، کیا وہ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ عوام میں بڑی غلط فہمی ہے اور نہیں معلوم کہ کس نے اس بات کو ایجاد کر دیا ہے۔ مقدس راتوں میں، یعنی شب برات میں، شب معراج میں، شب قدر میں، یا طاق راتوں میں، یہ بالخصوص جمعۃ الوداع کی رات میں یا جمعۃ الوداع کے دن، بعض لوگ اس طریقے سے ایک نماز ادا کرتے ہیں جس کو قضائے عمری کا نام دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک، کسی کے نزدیک 2 رکعت، کسی کے نزدیک 8 رکعت، نہیں معلوم کہ کون کتنی رکعتیں بنا لیا ہے، اور اس میں مخصوص انداز میں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ یا اتنی مرتبہ فلاں سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ آج ادا ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس طریقے کا جو عمل ہے وہ
شریعت میں اس کی کہیں پر بھی کوئی بھی اجازت نہیں ہے ایسی. آپ جی 2 رکعت نفل پڑھیں گے یا 2 رکعت قضاء عمری کے نام سے پڑھیں گے، یہ ایسی 2 رکعت نماز یا 8 رکعت نماز کی کہیں پر بھی کسی بھی مسلک میں گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. قضا نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی طریقہ جو کہیں سے شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے، آپ نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کے عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، میسیجز روانہ کر رہے ہیں کہ آج جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعت قضاء عمری پڑھ لیں، تو یہ اس طریقے سے غلط مسئلہ بتانے کا گناہ بھی ہوگا. ایسی کوئی نماز کی شریعت میں کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. تو مولانا آپ نے بتایا کہ محض 2 رکعت قضاء عمری کے نام سے پڑھ لینے سے پچھلی قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی بھی مسلک میں ایسا نہیں کہا گیا ہے، تو سارے مسالک کے لوگ اگر یہ سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر وہ خسارے میں ہیں. اب دیکھا یہ جائے گا کہ چاہے وجہ کچھ بھی ہو، اگر کوئی نوجوان اپنے جوان ہونے سے لے کر غفلت کا شکار رہا، دنیا میں پڑا رہا، دنیاوی تعلیم میں، کمانے میں اور دیگر مصروفیات میں مشغول رہا، اس کے بعد 30-35 سال کی عمر ہو گئی، اب اسے ہوش آیا یا کہیں سے تعلیم پائی کہ قبر میں جو حشر میں جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلے نماز کا ہوگا. نماز درست تو باقی کے مراحل آسان ہوں گے، نماز میں اگر پھنس گیا تو پھر مشکل ہے. تو ایسا نوجوان جو اپنے 15-20 سال بے نمازی کی حالت میں گزار دی، تو اب ایسا نوجوان کیا کرے گا؟ شریعت نے ہر معاملات میں بہت ساری رخصتیں دی. جی. اگر بیمار ہیں تو اس کو عبادات میں بھی رخصت ہیں، معذور ہیں تو اس کو عبادات میں بھی رخصت ہیں. یعنی رخصتوں کی مختلف شرعی سہولتیں مندرج ہیں. جی. ایسے ہی نماز کے سلسلے میں بھی اگر مجھ جیسا ایک بوڑھا زندگی بھر نمازیں قضا کرتا رہا اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں میری قضا ہیں، تو علماء اکرام نے مسئلہ یہ بتایا ہے بہار شریعت، فتاوی رضویہ، قانون شریعت اور دیگر معتبر کتب میں علماء نے وضاحت یہ کی ہے کہ وہ مثلا نیت کر لیں کہ میں اپنی زندگی کی پہلی نماز فجر جو قضا ہوئی ہیں وہ ادا کر رہا ہوں. ایسے ہی ظہر، عصر، مغرب اور شام، پھر وتر، ایسی نیت کرتے جائیں اور وہ ان نمازوں کی قضا کر لیں. لیکن اس میں اور ایک سہولت یہ دی گئی ہے کہ اس کو مشکل ہو رہا ہے تو اذکار نماز میں تخفیف کی گنجائش دی گئی. جی. اب اذکار نماز میں تخفیف کیا ہے؟ 4 رکعت والی جو نماز قضا کر رہا ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ پڑھے گا اور 3 آیتیں کوئی بھی سورہ مبارکہ کی مختصر سی وہ پڑھ لے سکتا ہے، یعنی پہلی اور دوسری میں 4 رکعت والی نماز میں. جی. لیکن رکوع میں جب جائے گا تو سبحان ربی العظیم کم از کم ایک بار بھی پڑھ لے تو کافی ہے. جی. ایسے ہی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار بھی پڑھ لے تو کافی ہے. اور قید آخرہ میں وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ تک بھی پڑھ لیا التحیات کے بعد، تو اتنا اس کے لیے قید آخرہ کے لیے کافی ہے. درود ابراہیمی بھی کم کریں گے اور دعائے درود معصورہ. ابراہیمی بھی کم کریں گے. اور ایسے ہی وتر میں دعائے قنوت کے پڑھنے کے بجائے، کیونکہ واجب ہیں اس کی ہر رکعت میں جی. سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم مختصر 3 آیتیں پڑھنا جی. وہاں واجب ہیں، تو وہاں وہ تخفیف نہیں ہوگی. جیسے 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے
کے سلسلے میں تخفیف ہوئی، کہ یہ تخفیف ہوئی کہ سبحان اللہ کہہ لیے، 2 رکعت میں مکمل ادا کیا، یعنی سورہ فاتحہ ادا کیا اور 3 آیتیں پڑھ لی، لیکن پچھلی 2 رکعتیں جو تھی اس میں اس کو سورہ فاتحہ کے بجائے سبحان اللہ کہہ دیا، رکوع میں سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ کہہ لیا، اور ایسے ہی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 1 بار کہہ لیا، قید آخرہ میں اتحیات کے بعد میں درود کو مختصر کیا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، یہ مختصر کر لیا۔ لیکن نماز وتر کے سلسلے میں یہ تینوں رکعتیں بھری پڑے گا، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ میں ضم سورہ یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھے گا، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر اس نے اللہم اغفر لی کہہ لیا، جی اتنا ہی جملہ کہہ لیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا ہے، جی تو عام دنوں میں بھی، یعنی قضا ہو یا نہ ہو، اس پہ اکتفا نہ کریں، سیکھیں، ہم ہر چیز سیکھنا چاہتے ہیں، بالکل لیکن اگر وہ دعائے قنوت یاد نہیں بھی ہیں تو اللہم اغفر لی اتنا کہہ لیا تو وہ قائم مقام دعائے قنوت کے ہیں۔ اس طریقے سے قضا نمازوں کے اذکار میں تخفیف اور سہولتیں ہیں، لیکن مزہ تو جبھی آئے گا کہ اطمینان سے پڑھیں۔ جی امجد صاحب، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان المبارک میں ایک ٹریننگ لیے، 5 نمازوں کی پابندی کی جی وطر، اور ہم نے ساتھ میں تراویح بھی پڑھی، تراویح کے 20 رکعت پڑھ لی ہم نے، 20 رکعت ہر روز پڑھے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر روز زندگی میں کم از کم ہر روز 20 رکعت قضا، جو فرض نمازیں ہیں وہ ٹوٹل 20 رکعت ہوتی ہیں، یعنی واجب کو ملا کر، جی وطر ملا کر ٹوٹل 20 رکعت ہوتی ہیں، تو عشاء کے بعد ہی صحیح، آج تراویح پڑھ رہے ہیں نا، رمضان المبارک کے اس تراویح کے بعد میں 20 رکعت آرام سے ٹھہر کے پڑھ لیں، یا نہیں تو پھر یہ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں، رمضان شریف کے بعد بھی 20 رکعت کو اب بطور قضا، اس نیت سے کہ میری پہلی فجر، دوسری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء زندگی کی جو ترک ہوئی ہے، یاد تو نہیں ہے، تاریخ تو یاد نہیں ہے، دن یاد نہیں ہے، مہینہ یاد نہیں ہے، سال یاد نہیں ہے، تو اللہ کے پاس تو سب درج ہیں، سب معلوم ہے، سب، تو اس طریقے سے نیت کر کے اگر روزانہ 20 رکعت ادا کر لیں اور اسی ادا کرنے کی نیت سے ہی زندہ رہے اور ادا کرتا رہے، اچانک موت آ جائے تو اس کے لیے خوشخبری یہ سنائی گئی ہے کہ وہ نمازیوں کی ان صفوں میں اٹھے گا جو نمازیں ترک نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے 2 باتیں بہت ہی وزندار کہہ دی ہے۔ ایک تو آپ نے جو آنکڑے ملائے ہیں تراویح کے ساتھ، تو رمضان کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا، پھر مزہ بھی آتا رہے گا، پھر مزہ بھی آتا رہے گا۔ پھر آپ نے یہ اور خوشخبری دے دی ہے کہ اگر اس ترتیب سے کام چلتا رہا اور موت کا وقت آ کھڑا ہوا تو انشاءاللہ وہ نمازیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تمام ان غافلوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان بے نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ آج سے اگر آپ یہ ٹھان لیں گے کہ اب سے جیسے تراویح ختم ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے شب قدر کی تلاش میں یہ بھی عمل کرنا ہے کہ کم سے کم ایک نماز ادا کر لیں کہ جو پہلی قضا ہوئی تھی وہ، جی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ مل جائے تو ثواب تو ویسے بھی مل جائے گا۔ اب فرضیت کے ادا ہونے کے لیے آپ نے جو کہا ہے کہ آپ تاحیات اگر آپ یہ عمل رکھیں گے تو جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی نمازیوں میں شامل رہیں گے۔ مولانا بہت ہی بہترین انفارمیشن آپ نے دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس تعلق سے کوئی پوائنٹ شامل کرنا چاہتے ہیں تو۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بے شک، اور
وہ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، ہماری کوتاہیوں کو ہم دور کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑ کے آ جائیں۔ دیکھیے حمزہ صاحب، ایک مثال کے ذریعے بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے رہتے ہیں، ابھی وہ چلنا سیکھتے رہتے ہیں۔ جی جب بچہ چلنا سیکھتے رہتا ہے، پہلا قدم دوسرا قدم اٹھاتا ہے، تو کبھی والد کی طرف سے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی بھائی کی طرف سے، کبھی چچا کی طرف سے، گھر کے بڑوں کی طرف سے بچوں کو ایک ایک قدم اٹھتا ہے، تو بچوں کے سرپرست خوش ہوتے ہیں، آؤ بیٹا آؤ بیٹا، اور وہ لڑکھڑا کے گرنا چاہتا ہے تو بھاگ کے جا کے ان کو تھام لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب وہ چلنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو خوش ہو کے ان کو بلاتے رہتے ہیں، اور جب لڑکھڑاتے ہیں تو ان کو تھام لیتے ہیں۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، اللہ رب العزت کی طرف تم دوڑ کے آتے رہو، تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رحمتوں کے خزانے تمہاری طرف آتے رہیں گے۔ اگر تمہارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ ہوگی تو اس کی رحمت آ کے تم کو تھام لے گی۔ ایک باپ گرنے نہیں دیا، ماں گرنے نہیں دی، بھائی گرنے نہیں دیا، چچا گرنے نہیں دیا، تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے شک۔ اور ان کی مغفرت کے لیے وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، نہیں مانگنے والوں سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ابھی وقت ہے، سانس کا موقع دیا ہے، یہ موقع اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ تو میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے یہی بات کرتا ہوں کہ اس رمضان کی یہ فضائل اور یہ فوائد اپنی زندگی میں، یہ برکتیں اور اللہ کی طرف چلنے کے لیے آپ اپنے قدم اٹھا لیں۔ تو جس طریقے سے آپ کے بچپن میں آپ کے بڑے خوش ہوئے تھے، کائنات کا سب سے بڑا، جس کی کبریائی کا یہ عالم کہ صبح ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں، اور شام ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں کائنات کی فضاؤں میں گونجتی رہتی ہیں۔ وہ سب سے بڑا رب، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی بہترین انداز میں قضائے عمری کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ بتا رہے تھے۔ امید کہ لاکھوں نوجوان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو خدشات تھے اور جو مایوسی تھی کہ بھائی اتنے سالوں کی نماز قضا ہو گئی، اب میرا کیا بنے گا، وہ ہرگز مایوس نہ ہوں۔ انہیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے مولانا نے بتایا ہے، اس آسان طریقے سے اگر آپ قضائے عمری ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت ممکن ہے اللہ کی رحمت آپ پہ جو ہے مہرباں ہوگی اور آپ نمازیوں میں شامل کیے جائیں گے۔ پھر ایک بار کہتا ہوں، حشر میں، یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز کا جواب اگر درست ملا، یعنی کہ آپ نے جتنی نمازیں پڑھنی تھی آپ پڑھ کر آئے ہیں، آگے کے مراحل آسان ہوں گے، ورنہ جو ہے وہیں پر اٹک جائیں گے۔ بہت ہی مشکل ہے، تصور نہیں کر سکتے، دنیا کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد ثواب بھی ہے تو ملٹیپل ٹائمز بڑھ جاتا ہے، عذاب بھی ہے تو ملٹیپل ٹائمز بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، پورا دیکھیے، اسے سمجھیے کہ کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں اپنے شکوک و شبہات، سوالات جو ہے ہمیں ارسال فرمائیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈز میں آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اہتمام